صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ یہ بات تو سمجھ میں آئے گی کہ 3 بیٹی والا جنتی ہے، 2 بیٹی والا باپ جنتی ہے، 1 بیٹی والا باپ ہو وہ بھی جنتی ہے، لیکن یا رسول اللہ جس کو اللہ نے بیٹیاں عطا نہ فرمائی ہے کیا وہ آدمی جنتی نہیں ہوگا؟ مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں، مولانا عبد القادر نے کہا تھا حضرت میرے دل میں تمنا تھی کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے۔ آقا سے جب اس صحابی نے پوچھا جس کے پاس ایک بھی بیٹی نہ ہو یا رسول اللہ اس کا کیا حال ہوگا؟ نبی کا دریا کرم جوش میں آتا ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں جس کے پاس ایک بھی بیٹی نہ ہو لیکن صرف دل میں تمنا کر لے، آرزو کر لے، دل میں تمنا کر لے کاش میرے پاس بھی بیٹی ہوتی تو میں بھی اپنی بیٹی کو دینی تعلیم دیتا، قرآن و حدیث کی تعلیم سے آراستہ پہ راستہ کرتا، اور صرف تمنا کر لے اگر میرے پاس بیٹی ہوتی تو دینی تعلیم سے آراستہ پہ راستہ کرنے کے بعد جوان ہونے کے بعد اس کا رشتہ اچھے گھر میں کر دیتا۔ آقا فرماتے ہیں بیٹی کی تمنا کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ اسے بھی جنت کا حقدار۔ سبحان اللہ، لیکن کیا کرے افسوس ہے ایک بیٹی تک تو ٹھیک ہے، دوسری بیٹی تک بھی کچھ ٹھیک ہے، کہیں تیسری بیٹی کی ہیٹرک ہو گئی، درمیان میں ایک کو بیٹا نہیں بیٹی سے شروع ہوئی ہے، ہیٹرک کہیں پور گیا تیسری بیٹی کا، تب دیکھیے نا مارے غصے کے تل ملائے گھومتا رہتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے وہی چاہے گا تب یہ شادی ہوگی، اب وہی چاہے گا تب یہ اس کی بیٹی کھائے گی۔ قرآن کہتا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وایاہم، تم اپنے اولاد کو مفلسی کے ڈر سے مت مارو، بیٹی ہے تو کیا ہو گیا اس کی بھی پرورش کرو، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم اس کو کھلاتے پلاتے ہیں، ابے سنو تم خود اپنے آپ کو نہیں کھلاتے پلاتے ہو تو اس کو کہاں سے کھلاؤ گے؟ آقا فرماتے ہیں نحن نرزقکم وایاہم، ہم تم کو بھی کھلاتے ہیں اور ان کو بھی کھلاتے ہیں، کھلانے والے ہم ہیں، مارنے والا تو کہاں سے ہوتا ہے بے؟ کھلانے والے ہم ہیں اور قتل کرنے والا تو کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ توفیق نہ دے تو ہم اور آپ کام نہیں کر سکتے، اور جب ہم اور آپ کام نہیں کر سکے تو خود اپنا پیٹ نہیں بھر پائیں گے، اپنے بچوں کا پیٹ کہاں سے بھرے گا؟ اس لیے مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں، بیٹی کسی کے گھر میں آئے لگاتار 2 بیٹے، حضرت مولانا مختار صاحب پوچھئے نا، ان کے ہاں ایک مولانا نظام صاحب ہے، ان کے پاس 10 بیٹیاں ہوئی پہلے، اور 10 بیٹی کے بعد 11ویں نمبر پہ ایک بیٹا پیدا ہوا، ایک بیٹا، اور خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ وہ بھی عالم دین ہے۔ لگتا ہے کہ ان جگہ پہ کوئی جاہل ہوتا تو ہارٹ اٹیک کی بیماری ہو جاتی، اس کو ہو جاتی، کنفرم تھا، ان کو معلوم تھا مصطفیٰ جان رحمت نے حدیث پاک میں بیٹی کے مقام کو بہت اونچا کر دیا ہے، اور بیٹی کو پرورش کرنے والے باپ کے مقام کو بھی بہت اونچا کر دیا ہے، اس لیے وہ سمجھے۔ پوچھئے حضرت یہاں پہ ہے مولانا نظام صاحب کو پہلے 10 بیٹیاں ہوئی، اس کے بعد ایک بیٹا، اور بیٹا بھی ہوا تو پوچھئے حضرت سے ہر 6 مہینہ 4 مہینہ 3 مہینہ پہ بیٹا کو لے کر جنت پوچھے کرنا پڑا، کئی مرتبہ جنب ان سے ہماری ملاقات کی ماں نظام صاحب سے، جو حضرت کہاں گھوم رہے ہیں کیا کہوں، دیکھیے نا 10 بیٹیوں کے بعد اللہ نے بیٹا سے نوازا ہے، لیکن اس کو بھی صحت نہیں رہتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کو امتحان دے رہا ہے، اس امتحان میں ہمیں لے رہا ہے، اس امتحان میں اگر میں کامیاب ہو جاؤں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا بیڑا پار ہے، استقامت ہے، استقرار ہے، تو تم اپنا پیٹ نہیں بھر سکتے، بیٹی کا پیٹ کہاں بھرو گے اور کیسے بھرو گے؟ اس لیے بیٹی گھر میں آئے تو گھبراؤ نہیں، ارے بیٹی کے آنے سے پہلے 10 روپے کماتے تھے تو 10 روپیہ ہوتا تھا، اور بیٹی کے آنے سے تو اگر تم 10 کماؤ گے اللہ خوش ہے گا تو اس میں 20 کی برکت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ نہیں دیکھتے کہ ہم 10 کما رہے تو 20 کی برکت ہو گئی ہے، 100 کما رہے تو اس میں 200 کی برکت ہو گئی ہے، اور بیٹی کے آنے سے اپنے چہرے کو لٹکاتے ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کے طریقہ اعلان کیا۔ آقا نے تو یہاں فرما دیا، یہاں تک فرمایا اگر تم کہیں سے باہر سے واپس اپنے گھر میں آؤ تو اپنے گھر کے بچوں کے لیے کچھ تحفہ لے لیا کرو، سرکار فرماتے اپنے گھر کے بچوں کے لیے کچھ تحفہ لے لیا کرو،
کیوں؟ جیسے ہم اور آپ گھر میں آتے ہیں، ابا ہے، ابا ہے، ابا ہے، چچا ہے، ماما ہے، مامو ہے، پھپھا ہے، سب بچے کرنے لگتے ہیں۔ نبی کو معلوم تھا، اس لیے آقا نے فرمایا جب کہیں باہر سے اپنے گھر میں آؤ تو اپنے بچوں کے لیے کچھ تحفہ لے لیا کرو، اور جیسے ہی گھر میں داخل ہو اور بیٹا بیٹی دونوں تمہارے پاس دوڑے تو بیٹے کو سائٹ کر دو، گھر سے باہر سے جو تحفہ لائے ہو سب سے پہلے وہ تحفہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو دے دیا۔ کیا مقام بتایا ہے بیٹی کا، کتنا اچھا خیال دیا ہے، کتنا اچھا مزاج دیا ہے۔ آخری بات سنیے گا نا، گھر تو نہیں نہ رہا پتا کے خوشی سے ماشاءاللہ تو ایک مرتبہ چلے گی، کہیے سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا باہر سے جو تحفہ گھر میں لے کر کے آئے ہو وہ گھر میں بیٹا تمہارا عالم کیوں نہ ہو، مفتی صاحب کیوں نہ ہو، محقق صاحب کیوں نہ ہو، مدتی کیوں نہ ہو، پھر بھی پہلے باہر سے لایا ہوا تحفہ اپنی بیٹی کو دیا، بیٹی کے دل کا خیال کیا ہے یار، عیش و آرام کا خیال کیا ہے۔ آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جو ہے نانا جان نواسی والے حضرت مولانا بشیر صاحب یہاں بیٹھے ہیں۔ ارے بیٹی تو بہت دور کی بات ہے، بڑی اونچی ذات کا نام ہے، بیٹی کی اولاد سے بھی محبت کرنا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے بیٹی حضرت امام حسین سے اتنی محبت کی ہے جس کا کوئی جواب نہیں پیش کر سکتا۔ نبی سجدے میں ہے، امام حسین پیٹھ پہ آ کے سوار ہو گئے ہیں، اور سرکار اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہم سر کو سجدے سے اٹھا لے تو ہماری بیٹی کا بیٹا امام حسین پیٹھ پر سے نہ گر جائے۔ دیکھو تو سرکار نے بیٹی کے بیٹے کا کتنا خیال کیا ہے۔ بیٹی تو بہت بڑی ذات کا نام ہے، بیٹی کی اولاد سے بھی محبت کرنا نبی کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم رسول اللہ کے بیٹے کا نام ہے، آخری بات، حضرت ابراہیم رسول اللہ کے بیٹے کا نام ہے، بچپن کا زمانہ تھا، اور امام حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا نام ہے، جس کو ہمارا پپی زبان میں ناتی کہتے ہیں۔ سرکار کے نواسے کا نام امام حسین، آپ کے بیٹے کا نام ابراہیم، دونوں کے بچپنے کا عالم تھا۔ سرکار کی بارگاہ میں دونوں کھیل رہے تھے، ایک طرف آپ کا صاحبزادہ آپ کا بیٹا ابراہیم تھا، دوسری طرف آپ کا نواسا حسین، ایک طرف آپ کے بیٹے ابراہیم تھے، دوسری طرف آپ کے نواسے حضرت امام حسین تھے، دونوں ایک اس طرف ایک اس طرف۔ اسی اثنا میں حضرت جبریل آ گئے، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں سلام پیش کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ دونوں صاحبزادے جو آپ کی بارگاہ میں کھیل رہے ہیں ان میں سے ایک آپ کا بیٹا ہے اور دوسرا آپ کا ناتی ہے۔ آقا نے فرمایا ہاں بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ نے پیغام بھیجا ہے آپ جس کو چاہتے ہیں اپنے پاس رکھ لیجئے اور جس کو چاہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں بھیجیے۔ اب بتائیے دل پہ ہاتھ رکھ کر اگر ہم اور آپ ہوتے بھائی بیٹا تو بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے، لیکن اس وقت باپ کو سمجھ میں آتا ہے جب باپ بوڑھا ہوتا کہ سہارا ہے کہ بے سہارا ہے، سہارا ہے کہ بے سہارا اس وقت سمجھ میں آتا ہے۔ ہم نے ایک حدیث پاک پڑھی، آقا فرماتے ہیں جس نے ماں باپ میں سے کسی ایک کو ناراض دونوں کا ناراض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے جنت کے تو جہنم کے 2 دروازے کھولے گا، اور اگر ایک کو ناراض کیا تو اللہ جہنم کا 1 دروازہ کھولے گا۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ وَإِن ظَلَمَا، اگرچہ ماں باپ ظلم کرے پھر بھی اگر بیٹا ڈانٹ دیتا ہے پھٹکار دیتا ہے، ظلم کرنے پر بھی بیٹا کچھ نہیں کہہ سکتا، آقا فرماتے ہیں ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ وَإِن ظَلَمَا، نبی فرماتے وَإِن ظَلَمَا ہو وَإِن ظَلَمَا ہو وَإِن ظَلَمَا، آقا فرماتے ہیں اگرچہ ماں باپ ظلم کرے، اگرچہ ماں باپ ظلم کرے، اگرچہ ماں باپ ظلم کرے، کتنوں ظلم کرے، کہہ گئے ہمارا ماں باپ تو دو نظرہ ہے، ماں دو نظری ہے، اب باپ تمہارے پاس عقلیں کتنی ہوئی ہے جو باپ کو سمجھنے لگے ہو، پہلے اپنے آپ کو سمجھو اس کے بعد باپ کو سمجھو، ابھی اپنے آپ ہی کو نہیں سمجھو کہ باپ کو سمجھنے کے لیے چلے گئے، ابھی اپنے آپ کو نہیں سمجھے ہو کہ جس ماں نے تم کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا اس کو سمجھنے کے لیے چلے گئے۔ ارے تمہاری ماں کے قدم کے تلوے کا جو مقام ہے اس مقام کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہو، ماں کی ذات کو کیسے سمجھو؟ آپ کو سمجھو اس کے بعد باپ کو سمجھو گے، پہلے باپ تو نظرہ ہے اب ماں دو نظری، ارے بےہودہ، حیرت کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، تمہاری زبان کیسے کھلتی ہے باپ اور ماں کی شان میں اتنی گستاخی کرتے ہوئے؟ دو نظرہ ہے، دو نظری ہے، ماں باپ کا پیار کسی بچوں کے لیے کم نہیں ہوتا ہے،
دوسری بات ہے کہ کبھی کسی ماں باپ کا دل کسی کی طرف زیادہ مائل ہو جاتا ہے، کسی کی طرف کم مائل ہو جاتا ہے. اللہ کی قسم بیٹا چاہے جتنا بڑا نافرمان ہو جائے، لیکن جب بیٹا بیمار پڑے گا تو بیوی بعد میں قریب جائے گی، پہلے ماں دور کر کے آئے گی. اگرچہ نہ بلائے، اگرچہ کھانا پینا نہ دے، اگرچہ خرچہ بند کر دے، لیکن پھر بھی ماں خرچ کی پرواہ نہ کرے گی، بیٹے کی گالی گلوچ کی پرواہ نہ کرے گی، بیٹے کے ظلم و ستم کی پرواہ نہ کرے گی. اگر پرواہ کرے گی تو بیٹے کی شفقت. لوگ اس طرح سے گالیاں دے. نبی کی بارگاہ میں جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک اس میں صاحب کا بیٹا، دوسرا نواسا ہے، جس کو چاہیے رکھ لیجئے، جس کو چاہیے اللہ کی بارگاہ میں بھیج دیجئے. اگر عام آدمی ہوتا تو کہتا بیٹا تو بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے، بیٹا کو بڑھاپے کی لاٹھی ہوا کرتا ہے، اگر میں بوڑھا ہو جاؤں گا بیٹا بڑھاپے کے عالم میں مجھے کھلائے گا، مجھے پلائے گا، میرا علاج و معالجہ کروائے گا، میرے آرام و آسائش کا خیال رکھے گا. کوئی عام آدمی ہوتا تو یہ سوچتا، لیکن خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوچا اور دنیا والوں کو کیا سوچنے کا پیغام دیا. مصطفیٰ جان رحمت نے فکر کی، اگر میں اپنے بیٹے کو دے رہا ہوں تو صرف مجھ کو افسوس ہوگا، صرف مجھ کو غم ہوگا، لیکن اگر میں اپنے حسین اور ناتی کو دے رہا ہوں تو مجھ کو بھی افسوس ہوگا، میری بیٹی فاطمہ کو بھی افسوس ہوگا، مجھ کو بھی غم ہوگا، میری بیٹی فاطمہ کو بھی غم ہوگا، مجھ کو بھی قلق ہوگا، میری بیٹی فاطمہ کو بھی قلق ہوگا. نبی نے فرمایا جبریل گواہ ہو جاؤ اور پوری دنیا والوں کو گواہ بنا لو، آج میں اپنے ناتی کے اوپر اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہوں، میرے ناتی کو چھوڑ دو اور اس کے بدلے میں میرے بیٹے کو لے. سبحان اللہ. میرے ناتی کو چھوڑ دو اور میرے بیٹے کو لے جاؤ. پتہ کیا چلا؟ ارے بیٹی تو بہت بڑی ذات کا نام ہے، بیٹی کی اولاد سے بھی محبت کرنا نبی کی سنت ہے، بلکہ بیٹی کی اولاد پر بیٹے کو قربان کر دینا نبی کی سنت ہے. سرکار نے وہ پیغام دیا ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو قابل مبارکباد ہے عزیز مولانا عبد القادر برکاتی سلمہ، جنہوں نے بیٹی کی پیدائش کے موقع پر شاندار، جاندار، زوردار، باوقار، پربہار، نوربار، فیضبار، ایماندار، وفادار، دھماکے دار جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا انعقاد کیا ہے. اور ہونے والی بچی کا نام انہوں نے نور جہاں رکھا ہے. یہ بھی جانتے، جو بچی ان کے گھر میں پیدا ہوئی ہے ان کا نام، اس کا نام انہوں نے نور جہان رکھا. نور کا معنی ہوتا ہے روشنی، لائٹ، پرکاش، اور جہان کا معنی ہوتا ہے وشو، دنیا ہو تو نور کا معنی روشنی، جہان کا معنی دنیا، تو نور جہان کا معنی وہ پوری دنیا کی روشنی. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی اس نور جہان پیاری کے بدلے مولانا عبد القادر کے گھر کے چاروں کونے میں روشنی روشنی ہی عطا فرمائے، اور اس کے گھر سے بلکہ اس نور جہان کی برکت سے سوگا نکاس کے تمام مسلمانوں کے گھر سے ساری تاریکی کو دور فرما دے اور برکت ہی برکت کا نزول فرمائے. بس انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کی کائنات چند منٹوں کی گفتگو میں جو میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہاں کے لوگوں کے درمیان رکھنے کی کوشش کی ہے، اگر مجھ سے بولنے میں کہیں پہ کوئی خامی کمی ہو گئی ہو جس کی وجہ سے تیری شان میں یا تیرے پیارے حبیب کی شان میں یا بزرگان دین کی شان میں کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو یہ فقیر، حقیر، سراپا تقصیر، یہ گنہگار، خطاکار، یہ سیاکار، یہ خاطی، پاپی، کمینہ انسان سارے مسلمان بھائیوں کا گواہ بنا کر ممبر نور پہ جلوہ بار علماء کرام کے سامنے صدق دل سے توبہ کرتا ہے. تو میری توبہ کو قبول فرما. سبھی حضرات میرے ساتھ مل کر عقیدت سے پڑھ لیجئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ابھی پڑھیے نا، ہاں، نہ ڈلاؤ نہ ہلاؤ نہ بیٹھا کے کھلاؤ، علماء مت بنائیے، اور آپ بھی حرکت کیجئے، اس لیے کہ جس کے دل میں حرکت ہوتی ہے اسی پر اللہ کی برکت ہوتی ہے. تو حرکت میں لائیے زبان کو، خود بھی حرکت کیجئے. پر یہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ چلتے چلاتے اپنا دینی، ملی، قومی، مذہبی، اسلامی، حقانی، قرآنی، عرفانی، ایمانی اور جنتی کلمہ چل کے پڑھ لیجئے. لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب کی سیر چمن پھول چنے شاندر ہے. 11:15 بجے تک ٹائم ملا تھا تقریر کرنے کا. اب انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ نیپالی یا انڈین، لیکن ہم نے نیپالی کا خیال کیا ہے، پروگرام کو ختم کر دیا ہے. خوب کی سیر چمن پھول چنے شاندر ہے، باغ جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے. یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ ہوا بیاں وہ آغاز باب تھا. نبی اکرم نے اس جہاں میں پیام مولا سنا کے چھوڑا، جو جھک رہے تھے بتوں کے آگے خدا کے آگے جھکا کے چھوڑا. عمر تھے غصے میں چور اتنے چلے تھے حضرت کو قتل کرنے، مگر رسالت کی ایک نظر نے انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا.